الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حرمین چینل کے سامعین، جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری تھا بیانات کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی اصلاح کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ آج زکوٰۃ و فطرہ کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جس طرح توحید و رسالت، عقائد، نماز، روزہ، حج، یہ اسلام کے وہ کمپلسری ارکان ہیں کہ جنہیں ستون اسلام کہا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک ستون زکوٰۃ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے اسلام کا ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ہر قانون منفرد ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر، جو مالی طور پر طاقت رکھتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اس کو فرض کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی زکا یا زکی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، اضافہ ہونا یا بڑھنا۔ تو یہ مال کو پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کل آیات مبارکہ اگر مطالعہ کریں تو 6666 آیات مبارکہ ہیں، جن میں سے کم و بیش 750 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور کئی آیات مقدسہ ایسی ہیں کہ صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ دینے والے کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں، اور نہ دینے والے کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ جو اس مال کو صاحب استطاعت جو نصاب ہے اس کے مطابق اگر نکالے گا اسے یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور جو اس کو سمیٹ کر رکھے گا اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا نصاب کے مطابق، قوانین اسلام کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ارشاد یہ فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ یہ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اب امیروں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی نے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بیان کر دیا ہے. قرآن و حدیث میں ہمیں واضح فرما دیا ہے کہ کس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور کس پر نہیں ہوتی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا نصاب جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے ارشاد فرمایا حدیثوں میں کہ اس کا نصاب کیا ہے. تو جب حدیثوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو نصاب ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا یا اس کے برابر مالیت ہوگی، یعنی کیش ہوگا، 52.5 تولے چاندی ہوگی یا اس کے برابر مال ہوگا، کیش ہوگا، ایسا شخص چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بالغہ ہیں، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اس مال کا جمع ہونا پورا سال کے لیے، کہ وہ مال پورا سال جو ہے اس شخص کے ساتھ پڑا رہے، بانڈ رہے. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، اور جو دے گا تو اللہ پاک کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کا مال محفوظ بھی ہوتا ہے، اور دن بدن اللہ تبارک و تعالی اس مال کو پاکیزہ کر کے اس کی ذات اس کو بڑھاتی رہتی ہے. اب زکوٰۃ کا جو اصطلاحی مفہوم ہے، اسلامی لحاظ سے جو مفہوم ہے، ایسی مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کیش مال، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال کیش، مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ مقررہ شرع کے مطابق مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں فرض ہے، اور اسی مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب نصاب جو ہے وہ جو میں نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ جس کے پاس یہ نصاب ہوگا، یعنی 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت کیش ہوگی، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ فرض کب ہوئی؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی ہر بات میں حکمت ہے، اس کی مشیت ہے کہ کب اس نے کلام پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانا ہے. اس کا ہر قانون جو ہے وہ کروڑ حکمتوں سے بھرا پڑا ہے. اب جو لوگ اس کے قانون کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں سکون، اطمینان داخل ہوتا ہے، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں انہیں نصیب ہو جاتی ہیں. اور بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو کلام الہی پڑھ تو لیتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھ تو لیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں، لیکن عملی جامع کے طور پر انتہائی کمزور ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا یہ نقصان ہے. زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی اور 8 ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے زکوٰۃ فرض کر دی، یعنی 2 ہجری میں یہ فرض ہوئی، اور 8 ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات جو فقہی مسائل ہیں وہ بیان کر دیے گئے، اور 9 ہجری میں انہیں عملی طور پر نافذ کر دیا گیا. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر اس کے مال یا پیداوار میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت،
پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، یعنی بہت سارے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 30 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، جبکہ 80 سے زائد مقامات پر بلا واسطہ یا بالواسطہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں، یعنی 43 میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ قرآن، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المؤمنون کی تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، ترجمہ قرآن، اور وہ یعنی مومن لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر سورہ ذریت 19 آیت نمبر، ترجمہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا مَعْلُومًا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان لوگوں کے مالوں میں سے سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کا مقررہ حق ہے۔ جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے رب کعبہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے نبی علیہ السلام، ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں، اس کے ذریعے انہیں پاک صاف کر دیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یعنی ظاہری بات ہے، تزکیہ نفس کیا کہ مال جب اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو بندہ مال جمع کرنے میں بڑی آسانی محسوس کرتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ دن بہ دن مال جب بڑھتا رہتا ہے تو بندے کے دل میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں، لیکن جب اسے نکالنے کی باری آتی ہے تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اور بے شمار مسلمان ایسے ہیں کہ جو مال اکٹھا کر تو لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت دل میں دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ احادیث میں زکوٰۃ کے احکام ذرا توجہ سے سنیں۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ توحید و رسالت کی گواہی دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک مرتبہ ایک قبیلہ اسلام قبول کرنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنیادی عقائد اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی تلقین فرمائی۔ زکوٰۃ معاشرے کے امیروں سے لی جائے گی اور معاشرے کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا منفرد نظام ہے ہمارے اسلام کا، اور اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس پر عمل کیا جائے تو معاشرہ خوشگوار بنتا چلا جائے۔ جب کسی صاحب نصاب شخص کے مال پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2.5%۔ اگر کسی کے پاس 100 پیسہ ہے
تو اس پہ 2.5 پیسہ زکوٰۃ آئے گی۔ سونے کا نصاب مزید فرما لیں، سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا، جو پہلے میں نے بیان کر دیا تھا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ مال و دولت اور نقدی کی صورت میں سونا یا چاندی کے نصاب کی بازاری قیمت کے برابر مالیت ہونی چاہیے، یعنی جو موجودہ نصاب ہوگا اس کے مطابق جو ہے نا زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمارے اذہان میں ایک بات ہے کہ ہم سنتے آئے لوگوں سے، معاشرے میں، عوام الناس میں، کہ زکوٰۃ صرف پیسے پہ ہی ہوتی ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا، 52 تولے چاندی ہوگی، اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ دینے سے محروم رہ جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ ان انعامات سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جس نے کھیت اگائے ہوئے، جس کو زرعی پیداوار کہا جاتا ہے، اس پہ بھی عشر ہے۔ مثال کے طور پر وہ زرعی پیداوار جس کی آبپاشی بارش سے ہو، اس پر 10واں حصہ یعنی 10% زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور وہ زرعی پیداوار جو کنویں یا نہری پانی سے سیراب ہو، اس کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ اور ادا کرنا ضروری ہے، یہ بھی عشر ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ غیر منقولہ اور ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، مثلا جس کا گھر ہے، جس کی گاڑی ہے، استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خراب ہونے کی صورت میں اپنی مالیت خود لیتی رہتی ہے، ان کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے۔ مثلا زمین، کپڑے، فرنیچر، موٹر سائیکل، کار وغیرہ۔ اور اسی طرح نصاب سے کم مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چند مسائل سن لیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم زکوٰۃ تو بعض اوقات اللہ کے خوف سے یا دل میں جذبہ عبادت، مالی عبادت دینے میں جذبات رکھتے ہیں، لیکن اس کا علم ہماری عوام الناس میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکال تو ہم دیتے ہیں 2.5% کے لحاظ سے، لیکن یہ دینی کس کس کو ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہماری صحیح طور پر زکوٰۃ نکلے اور مستحقین زکوٰۃ کو یہ زکوٰۃ کا مال پہنچتا رہے، تو ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، مال کے پیچھے یا کھیتوں میں یا پھلوں میں یا جانوروں میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، لیکن ان کے صحیح جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ گھر میں جو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، تو علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ماں جو ہے یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتی، اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتا۔ اگر دے دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ ان کی نہیں ہوگی۔ بھائی اگر امیر ہے اور بہن غریب ہے، یعنی شرعی فقیر ہے، تو مالدار بھائی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے اور وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دے سکتا ہے۔ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَذِي الْقُرْبَى، یعنی عزیزی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک
زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا یعنی مائل کرنا، اور گردن یعنی غلام چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یعنی 8 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر فرض کریں کوئی شرعی فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، اور ہم لا علمی کی وجہ سے اپنی زکوٰۃ نکال کے ان کو دے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمارا جو کام تھا ہم نے پہنچا دیا، آگے ہم اللہ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے اگر زکوٰۃ و فطرے کے قانون بیان کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ان کے نام بھی ذکر کر دیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کئی مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں باب الزکوٰۃ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ فقیر کو ڈھونڈو، اس کے لیے محنت کرو، لوگوں سے پوچھو کہ واقعی یہ مستحق ہے اس چیز کا، پھر جا کے انہیں صدقہ خیرات دو، اور اگر کسی نے اپنا پیسہ ویسے ہی سوچے بغیر دے دیا، لہٰذا مال بھی اس کا ضائع ہو گیا اور زکوٰۃ و فطرہ بھی اس کا ادا نہ ہوا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات کہہ کر ہم لوگ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر بغیر وضو اگر بندہ نماز پڑھ لے تو کیا قبول ہو جائے گی؟ قرآن پاک کی تلاوت کے اصول نہ سیکھیں تو کیا تلاوت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں جو معاملات کہتے ہیں کہ دنیا کے ہنر سیکھنے کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کی رسائی، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں، تو کیا دین اسلام ایسا مذہب ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ نہیں، سب سے عظیم الشان قوانین وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں اور جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس کے مطابق اگر ہم اپنی عبادات کو کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیا سعادت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ روزی تلاش کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اس کا ہنر سیکھتے ہیں، اس طرح عبادت کا ہنر سیکھنا یعنی علم سیکھنا بھی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اور اگر وہ نہیں سیکھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔